سورۃ ہود آیت نمبر 96. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا. یعنی بِآيَاتِنَا سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد کیا ہے؟ نشانیاں. اور وسلطان مبین جو ہے کہ واضح دلیل، اس واضح دلیل سے مراد یہ، ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے، لیکن 9 معجزوں میں سے جو واضح دلیل یعنی واضح معجزہ تھا وہ کون سا تھا؟ ہاں جی، ان کا عصا تھا. یعنی یہاں پر سلطان مبین سے مراد عصا ہی ہے، یعنی یہ خاص نشانی تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور ادروائز آپ کو پتہ ہو کہ کتنی نشانیاں ٹوٹل دی تھی، معجزے کتنے دیے تھے؟ 9 معجزے دیے تھے. الی فرعون وملئہ، اور فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فاتبعوا امر فرعون، جو کہ فرعون کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ سرداران قوم بھی شامل تھے، یعنی اللہ نے صرف فرعون کی طرف نہیں بھیجا تھا. فرعون کے ساتھی کون تھے؟ اس قوم کے سردار جو تھے وہ بھی فرعون کے ساتھی تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتایا کہ وہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ فرعون کی. اور فرعون کا حکم کیا تھا؟ درست نہیں تھا. وہ جو بھی حکم دیتا تھا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ قوم کے سردار فرعون کے ساتھ مل کر اسی حکم کے اوپر عمل کرتے تھے. اور سردار اپنے کفر و عناد میں فرعون کی پیروی کرتے تھے، جن کا ہر معاملہ گمراہی کے اوپر مبنی ہوتا تھا. یعنی ہر کام گمراہی والا ہوتا تھا، سیدھے راستے والا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، آگے چلے گا یعنی آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پس اپنی قوم کو پینے والی جگہ یعنی آگ پر لے آئے گا. کون آگے ہوگا؟ فرعون. کیونکہ دنیا میں بھی فرعون آگے ہے، سردار اس کے پیچھے ہے نا، تو قیامت کے دن بھی وہ کیا ہوگا؟ فرعون آگے ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی قوم چل رہی ہوگی. اور وہ اپنی قوم کو کہاں لے کر جائے گا؟ آگ کی طرف لے کر چلے گا. کون سی آگ کی طرف؟ جیسے آپ دیکھیں مویشی کو لے کر ایک انسان جاتا ہے، مویشیوں کو اکٹھا لے کر، تو ان مویشیوں میں سے ایک جانور آگے آگے ہوتا ہے. تو جو آگے والا جانور ہوتا ہے وہ اس کی مثال کس کی دی ہے؟ فرعون سے. یعنی اگلا جانور کس کی مراد ہے؟ فرعون. اور پیچھے والے جانور کون ہے؟ سردار اور اس کی قوم. اسی طرح سے وہ پانی پلانے کے لیے جب لے کر جاتے ہیں تو آگے والا جانور تالاب پر جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی، باقی جانور بھی اس کے پیچھے آتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تالاب کی بجائے کس کا ذکر کیا ہے؟ آگ کا، کہ وہ انہیں اپنی آگ کی طرف لے جائے گا، جو کہ بہت ہی بڑا گھاٹ ہے، یعنی جگہ ہے، پینے کی جگہ بہت ہی بری ہے. جہاں وہ لوگ پہنچیں گے اپنے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے، اس کو پینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس آگ سے ان کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا سینہ وہ آگ اس کو جلا ڈالے گی. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ وہاں پر ان کو گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. جہنم میں جو پانی ہے وہ کون سا ہے؟ گرم کھولتا ہوا پانی ہے جو ان کو دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پانی پینے کے بعد ان کا سینے میں ٹھنڈک فیل نہیں ہوگی. آج ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے سینے میں کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، لیکن وہ پانی پینے کے بعد ان کے سینے کو وہ پانی جلا ڈالے گا اور انتڑیوں اور جگر کو کاٹ کر باہر نکال دیتی ہے. یعنی گرم پانی جیسے ہی وہ اپنے اندر ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی انتڑیاں اور ان کا جگر کٹ کر باہر نکل آئے گا اور وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے. یہاں پر جہنم جیسے بدترین ٹھکانے کا ذکر کن لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. آگے فرمایا وَعُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی. یعنی فرعون کے لیے اللہ نے کون سا رفت، آگے دیکھیں، بئس الرفد المرفود، برا ہے اس کا انعام جو اس کو دیا جائے گا. رفت کہتے ہیں کسی انعام کو یا عطیہ کو. جیسے ہم کہتے ہیں اب میں انعام دینے لگی ہوں تو عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ رفت. اور رفت کا مطلب یہی ہے کہ انعام. دنیا میں جو بھی جس طرح کا کام کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو انعام دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی فرعون کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ کون سا انعام ہے؟ برا انعام ہے. ٹھیک ہے نا؟ بئسا برا انعام ہے.
اچھا انعام نہیں ہے. رفدہ اس کا انعام ہے مرفوض جو اس کو دیا جائے گا. کون سا برا انعام دیا جائے گا؟ لعنت. دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور آخرت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی اللہ کی اس کے اوپر لعنت برسے گی. اور یہ کیوں لعنت ہے اس کی طرف اشارہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک قسم کی ان کی اہانت کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہارا مذاق اڑایا جائے، تمہیں رسوا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ کی لعنت ہے. اور یہ انعام تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے. تم کون سے کام کرتے تھے؟ گمراہی کے اور ضلالت کے کام کیا کرتے تھے. فرعون اور اس کے سردار کون سے کام کرتے تھے؟ گمراہی کے اور ضلالت کے. کیونکہ اللہ نے پیچھے کہہ دیا نا وما عمر فرعون برشید، کہ ان کو کوئی کام بھی درست نہیں ہوتا تھا. تو یہ اسی کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کر دی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ میں ڈالنے کے بعد بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، یعنی ٹخنوں سے اوپر تک اس کی آگ نہیں جائے گی. اور یہ کس وجہ سے صرف ٹخنوں تک جائے گی؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. ہے نا کہ ہم جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کے پاؤں جلیں گے. پاؤں میں ہی ٹخنے ہیں نا، ٹخنے پاؤں میں ہیں نا، تو ٹخنے تک ان کو جلایا جائے گا. یہ کیا ہے؟ کم ترین عذاب، یعنی جس کا ہلکا گناہ ہوں گے اس کا عذاب یہ ہوگا. اور بعض لوگوں کو کمر تک جلایا جائے گا. اب یہاں سے آگے کیوں بڑھے؟ کیونکہ ان کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے. اور بعض لوگوں کو گردن تک جلا دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ان سے بھی زیادہ گناہ کرتے تھے. یعنی گناہ کی کیفیت کے مطابق انسان کو جھلسانے کے لیے اس کے جسم کے اسی حصے تک گناہ آگ چھوئے گی جس حصے تک اللہ نے اس کی کیفیت رکھی ہوئی ہوگی. تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو تھوڑے گناہ کرتا ہوں تو میں آگ سے بچا لیا جاؤں گا. تو سب سے کم ترین عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ٹخنوں تک اس کی آگ اس کو جلائے گی. ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحصید. یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ قائم ہیں یعنی کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ ہود میں مسلسل انبیاء کا ذکر ہی پڑھ رہے ہیں. مختلف انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا ہے نا، تو ٹوٹل ہم نے 7 انبیاء کا ذکر پڑھ لیا ہے. یعنی ہود کا، صالح کا، شعیب کا، نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو ٹوٹل ہم نے کتنے انبیاء کا ذکر پڑھ لیا؟ 7 انبیاء کی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان بستیوں کی چند خبریں، یعنی پوری تفصیل سے اللہ نے باتیں نہیں بتائی. کسی نے 950 سال تک تبلیغ کی، کسی نے اتنے لمبے عرصے، تو قرآن میں اتنی لمبی تفصیل نہیں ہے. یہی بتایا کہ وہ اتنے سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے اوپر ایمان لا کر جو انجام اپنے لیے پایا اللہ نے ان کا ذکر بھی یہاں پر کر دیا. 7 انبیاء کی قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیا ان کا ہم نے عذاب بھی یہاں پہ پڑھ لیا. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو قصے ہیں یہ تمہارے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم ان جیسے عمل نہ کرو. انہوں نے ایک گناہ کیا نا جس کی وجہ سے عذاب ہوا. 2-3 اکٹھے تھے کوئی عذاب ان کے اندر گناہ. ایک تو سب کے اندر مشترکہ گناہ تھا، وہ کون سا تھا؟ شرک. کفر و شرک کے ارتکاب کرتے تھے، وہ سب ہی کرتے تھے. دوسرا کیا تھا؟ مختلف کام کرتے تھے. کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے لواطت یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ اپنا شہوت پوری کی. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی قوم نے انہی کے پاؤں کاٹ دیے. ہر ایک کی نافرمانی، ہر ایک کا گناہ الگ الگ نوعیت کا تھا. اب ایک ہی گناہ پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. آج ہم ایک ہی گناہ پر کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت پر دنیا میں عذاب نہ بھیجنا. اگر یہ دعا نہ ہوتی نا تو آج ہمارے بھی ایک چھوٹے عمل پر ہمیں بھی عذاب دیا جاتا. مختلف قسم کے عذاب کے ساتھ آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں. گھر میں مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں.
کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے ہوتی تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم پر وہ برائی اتاری جاتی ہے، یعنی وہ غلط کام، وہ مصیبت، وہ پریشانی تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر اتاری جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں نخصہ، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، اور ان میں سے کچھ ایسی بستیاں ہیں قائمون جو کہ قائم ہیں۔ قائم سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی چھتیں موجود ہیں، ان کے آثار ابھی موجود ہیں، وہ پتہ چلتا ہے، ان علاقوں میں سے گزرو تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فلاں قوم بستی تھی۔ وحسید سے کیا مراد ہے؟ کچھ کٹ چکی ہے، یعنی ایسے ہو گئی ہے جیسے وہاں کوئی کل آباد ہی نہیں تھا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کے اس قوم میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی کل یہاں پہ آباد ہی نہیں تھا، یعنی کھنڈرات نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اب یہیں سے مراد یہی ہے، حسیدن سے مراد محسود بھی لفظ نکلا ہے، اور یہ دونوں مراد کیا ہے کہ جس طرح کوئی کھیت میں فصل بوئی جاتی ہے، فصل کو بونے کے بعد جب کسان اس فصل کو اٹھاتا ہے تو دوبارہ وہ کھیت کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے اجڑ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھنڈرات بن جاتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ کل یہاں پر کوئی فصل قائم کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسی بستیاں بھی ہیں، کچھ قوموں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہے جیسے وہاں پہ کوئی کل رہتا ہی نہیں تھا، اور یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ نشان عبرت ہیں، تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنی جانوں پر۔ جیسے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کہ میری پریشانی مجھے گھیری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو پھر میرے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے؟ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ یہی بات ہے انفسہم، تم نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ اللہ تو ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا کسی پر، اللہ تو سب کے اوپر کیا بننا چاہتا ہے؟ رحیم، مہربان۔ لیکن جب بندہ رحیم سے نکلتا ہے، اس کی مہربانی سے نکلتا ہے، ناشکری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو اس پر ظلم نہیں کیا، اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، پھر ان کے وہ معبود، ان کے کچھ یدعون من دون اللہ، ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، یعنی وہ یہی سمجھتے تھے نا کہ یہ جو معبود ہے، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے انہی کو وہ معبود سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہمارے جو ہیں یہ ہمیں برائیوں سے، غلط کاموں سے، یا ہمارے پر آنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے بھی کیا کہا تھا کہ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ ہمارے بتوں نے مجھے بہکا دیا ہے، ہمارے بتوں کی مار ہے تمہارے اوپر جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہمارے بت چاہیں تو نفع بھی دے سکتے ہیں، چاہیں تو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہا ہے کہ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، ان کے معبود تو ان کے کسی بھی کام نہ آئے جو وہ اللہ کے سوا ان کو پکارتے تھے، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے معبودوں نے ان کو اس عذاب سے بچا نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے۔ جیسا کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، مختلف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیر بیٹھے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، یا یہ بڑی بڑی دربار یا بنا کے بیٹھے ہیں، تخت لگا کے بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع بھی دیتے ہیں اور یہ ہمیں نقصان سے بچا بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کمزور ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کیا کہا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے ہی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اپنی بیٹی سے کہا تھا نا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے عمل کرنا، میرے پہ کوئی امید نہ رکھنا، میں تو اپنے ہی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تمہیں کیسے جہنم سے بچا سکوں گا۔ تو یہ آج کے لوگ جو بڑے بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، عالم، مولوی، پیر، فقیر، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہیں نفع بھی دے سکتے ہیں، ہم تمہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بت یا ہمارے معبود یا جن کے ہم سجدے کرتے ہیں وہ ہمیں نفع و نقصان سے نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو اللہ نے اس آیت میں ان کا رد کر دیا کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے وہ عذاب دینے کے لیے تو کوئی بھی تمہیں وہ عذاب پہنچا نہیں سکتا۔ من شیء لما جاء امر ربک،
جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو کسی بھی چیز سے ان کو بچایا نہیں جا سکتا. یعنی اگر اللہ کا حکم ہے مجھے آگ میں جلانا ہے تو آگ چاہے وہ دور ہی کیوں نہیں لگی ہوئی تو وہ میرے تک آ کر رہے گی. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہ آگ کے اندر رہ کر بھی اس کو آگ نہیں لگنی نہیں لگے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. غزہ کے اندر بعض اوقات ملبے کے اندر 1.5-2 دن کے بعد بھی بچے نکل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ غزہ میں جو عمارت گری تھی کس سے گری تھی؟ آگ سے, بارود سے. ٹھیک ہے نا. اس آگ کے اندر بھی اللہ نے اس بچے کو بچانا چاہا تو بچ گئے. اور وہ ملبے کے اندر حالانکہ تھوڑی سی چوٹ لگے تو بچہ ہلاک ہو سکتا ہے, لیکن وہ ملبے کے اندر 1.5 دن تک پڑا رہا بغیر بھوک پیاس پانی سب کچھ بھی نہیں تھا, پھر بھی اللہ نے اس کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ چاہے تو تمہیں عذاب کی لپیٹ میں لے لے تو پھر تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے لپیٹ میں لینے کے لیے تو پھر کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح آج بہت سے لوگ اپنی جان کو لے کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کافروں کی گولی مجھے لگنی ہوگی میں چھپ بھی جاؤں تو تب بھی مجھے لگے گی, اگر میں نہیں بھی چھپا سامنے کھڑا ہوں اگر یہ گولی میرے نام کی نہیں ہے تو مجھے نہیں لگے گی. اور یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے اور یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے کچھ ہوگا, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جنگ کے حالات ہیں, رات پھر معاملات خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جتنے میزائل گرا لے جتنا کچھ بھی گرا لے اگر میری زندگی لکھی ہے تو وہ میری بچ کر رہے گی, اگر نہیں لکھی تو شہادت کی موت ہے. ہمیں اس چیزوں سے ڈرنا نہیں, اور بلکہ ہم لوگ تو خوشی ہوں گے نا انشاءاللہ کہ ہمیں تو شہادت کی موت مل گئی اور اللہ ہمارے اس ملک کے لیے ہماری قربانی کو قبول کر لے گا تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی. یعنی ہم نے اس موقع پر گھبرانا نہیں, اپنے آپ کو کیا کرنا ہے ثابت قدم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, تو مجھے صبر بھی دے اور مجھے میرے قدموں کو ثابت قدم بھی رکھ. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو مجھے کافروں کی قوم پر مدد بھی عطا کر دے. تو یہ دعا بھی ہم آج کل کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. وجہ کیا ہے کہ اس دعا کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ہی آپ یہ ذہن رکھ لیں, عقیدہ رکھ لیں, کوئی بھی آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کو آپ کے والدین نہیں بچا سکتے, آپ کو آپ کے گھر والے نہیں بچا سکتے, بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اگر وہ نہ بچانا چاہے تو پھر کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. وما زادوہم غیر تتبیب, اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا. کنہوں نے؟ کس کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے؟ بتوں نے, ان کے معبودوں نے. ان کے معبودوں نے انہیں ہلاک کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. انہیں ہلاک کیسے کر دیا ان کے بتوں نے؟ حالانکہ عذاب تو اللہ کی طرف سے آیا, ان کو غلط کاموں میں جو لگا دیا. ہلاک انہوں نے, گمراہ انہوں نے کیا تھا, ہلاک کر دیا انہوں نے. اگر وہ اس کو گمراہ نہ کرتے, سیدھے راستے پر ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب بھی نہ ہوتا. تو ان کے معبودوں نے سوائے ہلاک کرنے کے اور کوئی بھی کام نہیں کیا. وہ کہہ دیتے ہمارے مرید بن جاؤ, ہمارے یہ بن جاؤ, ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, سوائے ہلاک کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. چاہے وہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو جائے, چاہے وہ آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں, سمجھ جائیں کہ آپ کو وہ ہلاک کر رہا ہے. اس آیت میں واضح لفظ ہے نا کہ وہ آپ کو ہلاک کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا. اور اس کام کے لیے کتنے لوگ بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبروں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ کہو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, وہی تمہارا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جو مانگنا ہے اسی سے ہی مانگو. یہ جو معبود تم نے بنائے ہوئے یہ سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں, اور یہ سوائے تمہیں ہلاک کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے, یعنی اسی طرح پکڑا تیرے رب نے جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو وہ جو ظلم کرنے والی ہوتی ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, وہ جو ظلم کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فوراً تو نہیں پکڑتا, ہم نے پڑھا نا, فوراً نہیں پکڑتا. پہلے کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے, دوسری مہلت اس لیے دیتا ہے, دوسری بات پہ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اور بھی زیادہ آگے بڑھ کر جہنم کے کنارے کے پاس کھڑا ہو جائے. اور جب وہ جہنم کے کنارے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو کیا چیز اس کو جہنم میں دھکا دیتی ہے؟
اس کی موت. ہم نے حالانکہ یہ بات واضح پڑھی ہے کہ انسان کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مہلت میں ڈھیل دے اپنی سرکشی میں اور بڑھتا ہے تو اتنا اس کو بڑھا لیتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر موت آتی ہے، اس کو جہنم میں دھکا دے دیتی ہے، لے جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں پکڑتا، لیکن جب پکڑتا ہوں تو کتنا پکڑتا ہوں؟ سخت پکڑتا ہوں. اور اس کو کیوں پکڑتا ہوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہوتی ہے. اور ظالم اللہ نے کس کو کہا؟ ان الشرک لظلم، شرک کرنے والے کو اللہ نے ظالم کہا. جو معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو ظالم کہا. اصل بات بھی نہیں کی ہو رہی ہے کہ یہ نبیوں پر ایمان کیوں نہیں لیا. وجہ یہی تھی نا کہ ہم اپنے معبودوں کو برا بھلا کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، ان کو قریش مکہ کو کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بت چھوڑنے پڑیں گے، ہم اس لیے تیرے پر ایمان ہی نہیں لے آتے. یہی وجہ تھی نا کہ وہ ایمان نہ لائے. ظلم کرتے تھے، ظالم تھے، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جب ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر تنبیہات فضول ہوتی ہیں، سود مند نہیں ہوتی. پھر میں ان کو، اس ظالم قوم کو پکڑ لیتا ہوں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بہت ہی سخت ہے. یعنی یہ کب پکڑ آتی ہے؟ جب ان میں خیر یا بھلائی کو قبول کرنے کی کوئی استطاعت نہیں نظر آتی. یعنی آپ کو میں نصیحت کر رہی ہوں، آج کر رہی ہوں، کل کر رہی ہوں، آپ میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط باتیں میں کر رہی ہوں، لیکن جب آپ کے اندر یہ حص ہی ختم ہو جائے، آپ کہیں کہ میں غلط کر ہی نہیں رہی، تو پھر آپ خیر کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے. پھر چاہے آپ کو کوئی 10 دلیلیں دے دے، 20 دلیلیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے کی استطاعت نہیں رہتی تو پھر میں ان کی پکڑ سخت پکڑ لیتا ہوں اور ایسا عذاب نازل کرتا ہوں جو کہ جان لیوا ہوتا ہے، جو ان کی جان کو ہلاک کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر انہیں چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ آیت کے اندر بھی آ گیا اور حدیث کے اندر بھی آ گیا کہ اللہ چھوڑتے رکھتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. کس میں نشانی ہے؟ پکڑ کے حوالے سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو قوموں کی نصیحت والی باتیں، جو قوموں کو اللہ نے عذاب دیا، ان سب باتوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کو ڈرے گا. کیا میرا انجام بھی ایسا نہ ہو. اس کے لیے یہ عبرت بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہی نہ، جس کو خوف ہی نہیں ہوگا اللہ کا، وہ کبھی بھی ان باتوں سے ڈرے گا نہیں. چلو بھائی سارے کرتے ہیں، میں تھوڑا اکیلا تھوڑا کرتا ہوں، اس کے ذہن میں یہی بات ہے کیونکہ اس کو ڈر خوف نہیں. جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کہیں آگ میرا ٹھکانہ بن گیا، ٹخنوں تک یا کمر تک یا گردن تک آگ میں جھلسا دیا گیا تو میرا انجام کیا ہوگا، وہ ان باتوں سے کیا کرے گا؟ عبرت پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا. اور پھر فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی. یعنی کون سا دن؟ حشر کا دن. قیامت کے بعد حشر کا دن. قیامت جب آئے گی ہم سب نہیں ہوں گے، قبروں کے اندر ہوں گے نا. یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع ہوں گے. کون سا دن؟ یہاں حشر کا دن. حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے اور وہیں پر سب کی حاضری لگے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا و جزا دی جائے گی. اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے عبرت پکڑ لی اس دن کے لیے تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس دن کے لیے عبرت نہ پکڑی تو اس دن اس کے لیے نقصان اور خسارہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.